إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما حاضرین اجماع پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان، شوکت، عظمت، جلالت ایک اللہ وحدہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ الذاریات کی آخری دو آیتیں جو کہ بڑی مختصر ہیں، عنوان کے طور پر میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر فرماتا ہے زمین کے اندر نشانات ہیں، نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور آگے اللہ فرماتا ہے تم اپنی ذات کے اندر کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر مومنین کی صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت جو کہ یقین ہے اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والا ہی حقیقت میں اس دنیا کی تمام اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے، تدبر کرتا ہے اور اس سے اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری کی فکر کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نشانیاں ہیں اللہ کی تمام اس دنیا کے اندر بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر، زمین کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اگر انسان اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرے تو اس کی زبان اور اس کا دل اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہے کوئی ذات جو اس نظام کو اکیلے چلا رہے ہیں۔ خالی جو موسم چلتے ہیں ان موسم پر ہی انسان غور کرے تو بھی کافی ہے۔
بارش کے موسم کو لے لو، خالی غور کریں آپ، ان موسم کو میں نے اور آپ نے یا ہمارے پچھلوں نے 4 مہینے کے ساتھ مختص کر دیا تھا کہ سال کے 4 مہینے بارش ہوگی، لیکن اب کیا ہو گیا کہ سال کے 6 مہینے ہو رہی ہے۔ غور کرو، کون بارش کا نظام چلا رہا ہے؟ کون آسمان سے پانی کو برساتا ہے؟ کیوں بن موسم کے برستی ہے؟ کیوں موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے کسی موسم کو، کسی بھی موسم کو کسی مہینوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس پر غور کون کرتا ہے، تدبر کون کرتا ہے؟ یقین رکھنے والا۔ یقین ہی ایک ایسی بنیاد ہے جس سے ہم اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری کر سکتے ہیں۔ ہم جب قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ہم جو سورت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، شروع میں کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک و شائبہ کا کوئی بھی شوشہ نہیں باقی رہتا، اس کے اندر شک انسان کر ہی نہیں سکتا، اگر شک کیا تو ایمان اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین کہا، اس کے اندر رہنمائی ہے، ہدایت ہے متقیوں کی۔ کون ہے متقی؟ اللہ فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہی رکھنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے اللہ کی باتوں کو مانا۔ کیسے مانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے تو پھر ہم مومن نہیں کہلا سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک مومن ہی سچا ہوتا ہے نا جس کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی تو پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کے اندر سزا دے گا۔ ایک مومن میں ہونے کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ میرے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز اسی وقت ہے جب وقت پر ہم ادا کریں گے، اور مومن تل ملا اٹھتا ہے۔ کسی وقت کی نماز وقت ٹال کر کبھی نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ وقت ٹال رہا ہے تو اس کے اندر یقین نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، میری دی ہوئی چیز اللہ فرماتا ہے اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے راستے میں لٹاتے ہیں۔ کنجوسی کرنے والا، بخل کرنے والا، دینے کے بعد پچھتانے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور مومنین کون ہیں؟ اے رسول، جو باتیں آپ پر اتاری گئی اس پر بھی ان کا یقین ہے، اور جو آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر جو شریعت اتاری گئی اس پر بھی ان کا یقین ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، آخرت پر ان کا یقین ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان اور یقین یہ ایک دونوں آپس میں بھائی بھائی، یقین کی بنیاد پر ہی ہمارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ اور صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ سطح پر اسی لیے پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کا ایسا یقین، ایسا بھروسہ، اس مثال کو آپ سنیں۔ حضرت عامر بن قیس، ان کے تعلق سے آتا ہے صحابی رسول، حضرت عامر بن عبد قیس، وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا یقین ہے بن دیکھے ہوئے، اگر وہ چیز سامنے آ جائے تو میرے یقین کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جنت جہنم، جنت جہنم، پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ شک اور شائبہ ہو، اس لیے تو ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، بلا خوف و خطر والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہاں خوف ہے، کہاں تقویٰ ہے، کہاں خشیت ہے، کہاں ڈر ہے؟ غفلت والی زندگی۔ تو یہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لو کشف الحجاب لمزدت، میرا یقین آخرت پر، جنت پر اور جہنم پر ایسے ہے کہ یوں سمجھو کہ میرے سامنے ابھی جنت ہے اور جہنم ہے،
اگر سامنے سے پردہ ہٹا لیا جائے اور جنت دکھایا جائے مجھے اور جہنم دکھا دیا جائے تو پھر میرے ایمان کے اندر بڑھوتری کرنے کے لیے گنجائش نہیں. اس طرح میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھنے کے بعد پکا یقین ہوتا نا, دیکھنے کے بعد یقین کرتے. ہاں کسی نے کہا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہنے والے پر بھی, فلانے نے کہا ہے, فلانے نے کہا ہے, یا کتنا قریبی کہنے پر بھی ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہو, لیکن دیکھنے کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات دیکھنے سے بھی زیادہ کنفرم ہے ان کی. لو کشف الحجاب لمست, اگر پردے میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تبھی بھی میرے ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. اسی لیے محدثین نے یا علماء کرام نے اس یقین کی اور ایمان کے 3 درجوں کا بیان کیا ہے. کہتے ہیں یقین کے 3 درجات, اور اس کی مثال یا اس کو سمجھایا ان 3 آیتوں کے ذریعے سے. ہم سورہ تکاثر پڑھتے ہیں. سورہ تکاثر کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. ہم پڑھتے ہیں ہرگز نہیں, لو تعلمون علم الیقین, اگر تجھے یقین کا علم ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یقین کے درجوں میں سے علم یقین. اور علم یقین کیسے ہوتا ہے؟ سننے کے بعد. کسی نے کہہ دیا کسی بارے میں, اب میں نے اس کو سن لیا اور اس کے اوپر میں نے بھروسہ کر لیا, یہ علم یقین ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین. دوسرا درجہ کیا ہے؟ عین یقین. دیکھنے کے بعد, اب میں نے پہلے سن لیا, یقین کر لیا, پھر بھی تذبذب میں تھا, اب دیکھنے کے بعد پکا ہو گیا یقین. لیکن ایک اور یقین کا درجہ ہے حق الیقین. اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّهُ, قرآنی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قرآن سچی کتاب ہے. إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو یہ تیسرا درجہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سنتا ہے, دیکھتا ہے, اور وہ چیز جب اس کو حاصل ہو جائے تو حق یقین ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے سنا ہے, الحمدللہ ایمان والے ہو گئے. اب آخرت ہمارے سامنے آئے گی, اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کنفرم ہو جائے گا. جنت میں پہنچ جانے کے بعد کہیں گے ہاں اب پکا ہو گیا, حق الیقین. اسی لیے علماء کرام نے ان 3 درجوں کو بیان کیا ہے, اور بہت کم ایسے ہوں گے جو حق یقین کے درجے تک پہنچتے ہیں. اکثر جن کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کس درجے کا؟ پہلے درجے کا, علم الیقین. کیوں؟ آج ہم مومن ہوئے ہیں انہی کی بنیاد پر. کوئی بات ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تبھی تو ہمارا یقین ہے نا, دیکھا نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن کر ایسا محسوس کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے. اسی لیے تو کہہ رہے تھے نا, اگر ہمارے سامنے سے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو بھی ہمارے ایمان کے اندر پھر بڑھوتری کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اور اسی یقین کے ساتھ ایک اور چیز جڑتی ہے جس کو کہتے ہیں توکل. ایمان یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یقین توکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بغیر توکل کے بھی ہمارا ایمان نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ پر توکل کرنے والے ہی توکل کرتے ہیں. اللہ پر کون توکل کرتے ہیں؟ جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بندے ہی حقیقت میں مومن ہوتے ہیں. جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس کو اللہ پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوتا. کہہ رہا ہوں بھروسہ 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 دوستو زبان کی جمع خرچی کا نام نہیں ہے. ان حالات پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے جو حالات کا ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ سامنا کرتے ہیں. کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے, وہاں پر ہم کو صبر سے کام لینا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, لیکن ہم وہاں پر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, صبر کے ساتھ کام نہیں لیتے, اور مسبب الاسباب جو سبب بنانے والا ہے اس کی طرف جانے کے بجائے اسباب کو ہم تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش آتا ہے تو سبب ڈھونڈتے ہیں, کیا سبب ہے, کس سبب سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, جبکہ ہم کو کہاں رجوع کرنا ہے؟ مسبب الاسباب.
جو سبب بنانے والا ہے، جو تکلیف ہمارے اوپر ڈالنے والا ہے، جس حادثات کا سامنا مجھ کو اور آپ کا ہوا ہے، جس کے ذریعے اس تک پہنچنے کے بجائے ہم اس کو دور کرنے کے لیے سبب ڈھونڈتے ہیں، سبب سے سبب کو حل کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایمان اسی کا حقیقت میں اعلیٰ سطح کا ہوگا جس کے پاس یقین ہے اور جس کے پاس اعتماد اور توکل ہے۔ اسی لیے جب ایک مومن بندہ اس کا انتقال ہوتا ہے، ہم قبر کے اندر اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں تو اس کے پاس سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات سب کو معلوم ہے، سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں نا، پہلے ہی سوالات آنے سے پہلے بتا دیے جا چکے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہیں، لیکن پھر بھی جواب دینا مشکل رہے گا دوستو۔ یہ سوالات ایسے ہیں، جوابات معلوم ہونے کے باوجود بھی وہاں پر جوابات نہیں دے پائیں گے اگر میرے پاس یقین نہیں، میرے پاس ایمان نہیں، میرے پاس توکل نہیں۔ یہاں پر دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب قبر کے اندر ہم ایک مومن بندے کو دفن کر کے آتے ہیں تو جب اس کے پاس سوالات کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو مومن بندہ کیا کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ آپ کے نبی کون ہیں؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارا دین کیا ہے، کس دین پر تھے تم، کون سا مذہب اپنائے ہوئے تھے؟ کیا کہتا ہے وہ، میرا دین اسلام ہے۔ یہ تو مومن کا جواب ہے، لیکن اس کے جواب میں جو فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ اصل یہاں پر یقین اور ایمان والی بات کہ ایک مومن بندہ قبر کے اندر سوالات کے جوابات دینے کا سبب، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے، کس بنیاد پر اس کی زبان سے جوابات نکلتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے اس کے جواب میں، علی الیقین کنت، کیا کہتے ہیں، جب وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، تو کیا کہتے ہیں، علی الیقین کنت، یقین پر تھا دنیا کے اندر، جب تک تھا تیرے پاس یقین تھا، اللہ کی ذات پر توکل تھا، بھروسہ تھا، تیرے ایمان کے اندر تقویت تھی، تیرا ایمان بڑا مضبوط تھا، اللہ پر کامل ایمان رہنے کی وجہ سے آج جب تجھ سے سوالات کیے جا رہے ہیں تو تو اس کا جواب دے پائے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وعلیہ مت، زندگی بھر اللہ پر یقین رہا اور اسی پر تیری موت ہوئی۔ آگے کیا فرماتے ہیں، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، ابھی قبر کے اندر سوتا رہے قیامت تک، اور جب قیامت کے دن تجھ کو اٹھایا جائے گا تو بھی یقین کی بنیاد پر ہی اٹھایا جائے گا، اور وہاں کے مراحل بھی تیرے لیے کیا ہوں گے، آسان ہو جائے گا، تکلیف پیش نہیں آئے گی تجھے، صرف کس بنیاد پر کہ یقین اس کا اچھا ہے۔ اگر یقین ڈاماڈول ہوگا تو کیا کہتے ہیں، ایک کافر جب اس سے سوال ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، ہائے لا ادری، لا ادری کہتا، ہائے لا ادری، لا ادری، افسوس افسوس یا اسفا، میں نہیں جانتا، جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں 2-3 سوال جواب نہیں دے پاتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، علی الشک کنت۔ تو دنیا کے اندر جب بھی زندگی گزار رہا تھا، جتنے بھی دن دنیا کے اندر رہا تو شک پر رہا، یقین نہیں تھا تیرے پاس، علی الشک کنت وعلیہ مت، اسی پر تیری موت ہو گئی، وعلیہ تبعث، ایسے ہی اٹھایا جائے گا، اور اگلے مراحل بھی تیرے لیے پریشان کن ہی ہوں گے، تو ان مراحل کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کو کس لفظ سے تعبیر کیا، اس کو دیکھیں، سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، قل، اے نبی کہہ دو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں کیا کرتا ہوں، ادعو، بلاتا ہوں، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرہ، کس بنیاد پر، یہاں لفظ بصیرت کے معنی آتے ہیں بصر سے دیکھنے کے، لیکن یہاں بصیرت بصارت کے معنی کیا ہے، یقین ہے، کیا ہے، یقین، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کس بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دو میں بھی یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی، انا ومن اتبعنی، آگے کیا فرمایا، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اصل یہی اللہ کی ذات پاک ہے، اور کوئی بھی نبی یا کوئی بھی حقیقت میں اس کا پیروکار ہوگا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ امام قرطبی نے البصیرہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، البصیرہ معناہا الحق والیقین، کیا بتایا، بصیرت کے معنی ہی حق اور یقین کے، یعنی جو میں نے ابھی 3 درجات بیان کیے نا، علم الیقین، عین الیقین اور پھر حق الیقین، تو اس کی اصل تشریح کرتے ہوئے کیا فرمایا،
حق الیقین کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر ہم کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں، دین کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمارے اندر، تبھی ہماری بات کا اثر سامنے والے پر پڑ سکتا ہے۔ آج ہم اتنا بولتے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ یقین ڈاواڈول ہے۔ یقین یعنی مضبوط جس درجے کا ہمارا یقین ہوگا، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں کا اثر سامنے والے کے دل پر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے نا، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ صحیح کہا ہے شاعر نے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ زبان نہیں ہے اثر، دل سے آنی چاہیے۔ کیوں؟ دل اس کا تل ملا اٹھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا ہے، میں مومن ہوا ہوں، میں اللہ کون ہے پہچان چکا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت ہو چکی ہے، ایسے ہی میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے رشتہ داروں کو، میری بستی والوں کو ہو جائے، یہ لوگ شرک سے دور ہو جائیں، یہ لوگ بدعات سے دور ہو جائیں، یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ مجھے بھی جنت دے، ان کو بھی۔ اگر جب انسان کے دل سے یہ چیز نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اثرات ڈالے گا۔ ہوا کہ نہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے، علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن تڑپ تھی، اڑہن تھی، چند الفاظ جو دل سے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھو، حبیب نجار کا واقعہ ہے، رسولوں کو جھٹلا رہے تھے بستی والے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں رسولوں کو جھٹلا رہے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، بات ان کی مانو، ایمان قبول کرو۔ اس کو ان لوگوں نے مار دیا، اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میری قوم یہ سمجھ جاتی، لیکن اس کو تو مار دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثرات اس کی بستی والوں پر ڈالے۔ ایسا ہوا ہے، جس کے دل سے بات نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات سامنے والوں پر ضرور ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہو سکتا ہے لوگ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام کو فتوحات ملی کہ نہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں گے ساری دنیا کا پرسنٹیج نکال کر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہی ہیں، ایمان والے ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر کی ان کے اندر پارٹیوں اور فرقے بنے ہوئے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر کوئی کیا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ خالی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے پارٹیاں اصل کہنے کا میرا مطلب نہیں ہے، لیکن تعداد جو آج ہم اگر دیکھیں گے، پرسنٹیج نکالیں گے، تو مومنین کی اور مسلمانوں کی ساری دنیا کے اندر زیادہ تعداد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ تو صرف یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل کہہ دو ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ بلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثرات ڈال دیے ایسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے رسول کی زبانی یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت جب قریب آنے لگے گی، ساری دنیا کے اندر اسلام کا ہی کیا ہوگا؟ بول بالا ہوگا۔ کتب اللہ، اللہ کہتا ہے، اللہ نے لکھا ہے، لاغلبن، میں غالب ہوں گا، انا و رسولی، میں بھی اور میرے رسول بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ضرور کرے گا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم سورہ ال-عمران میں سجدہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہم نے ایسے لوگوں کو امام بنایا، پیشوا بنایا، عالم بنا کر بستی کے اندر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک اور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ایک درجہ، ایک سطح صبر بھی ہے۔ ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقین، صبر، توکل جب رہے گا تو ہم اس کو پیشوائی عطا کریں گے، ہم اس کو ساری دنیا کا امام بنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری آیات پر یقین رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین۔ جس انسان کے پاس صبر ہوتا ہے، جس انسان کے پاس یقین ہوتا ہے، جس انسان کے پاس توکل ہوتا ہے، تنال الامامۃ، اس کو امامت ملتی ہے، پیشوائی ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے، فی الدین، دین کے اندر، یعنی دین کا وہ کیا بن جاتا ہے؟ امام بن جاتا ہے۔ مومنین کا، مسلمانوں کا وہ امام بن جاتا ہے، اس کو امامت ملتی ہے۔ کب؟ جب اس کے پاس صبر اور یقین نام کی چیز رہتی ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک دعا ہم کو سکھائی، اور وہ دعا ہم رمضان میں خوب آخری ایام میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی خشیت اور ایسا خوف ڈال دے، ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ ایسا ڈر جو تیرے اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے گناہوں کے اور تیرے بیچ میں وہ یقین حائل ہونا چاہیے، وہ خوف اور ڈر حائل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، تب ہم گناہوں کے پاس پھٹکیں گے بھی نہیں، گناہوں کی طرف جائیں گے بھی نہیں۔ اس لیے کیا کہا؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ آگے کیا فرمایا؟ ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اے اللہ ایسی اطاعت سے نواز، ایسا تیرا مطیع اور فرمانبردار بنا جس اطاعت کے ذریعے سے ہم تیری جنت تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ومن الیقین، اور ایسا یقین دے، ما تہون به علینا مصائب الدنیا، جو ہماری دنیا کے اندر جو مصائب اور پریشانیاں آتے ہیں اس کو آسان کر دے۔ ایسا یقین کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آئے بھی، پریشانیاں آئیں بھی، تو ہم اس پریشانی کو محسوس نہ کر سکیں، اس پریشانی کو ہم محسوس نہ کر سکیں۔ اللہ ایسا آسان بنا دے معاملہ۔ اور جہاں تک یقین کی بات ہے، جہاں تک اللہ پر کامل بھروسے کی بات ہے، حضرت ابراہیم، یہ آخری آیت پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون نہیں جانتا، یقین اور اعلیٰ کیا کہتے ہیں اس کو، ایمان اور یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور وہ تو کون تھے؟ رسول تھے، بلکہ انبیاء کے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے کیا ہیں؟ وہ ابا ہیں۔ تو اتنے اعلیٰ یقین والے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا تیسرے پارے کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر جب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو دوسرے پیج میں آپ کو یہ آیت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا ہے وہ، تو ایسے یقین والے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، ارنی، مجھ کو بتا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ذرا یہاں سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے۔ کا یقین ہے، تیری تمام باتوں پر مجھے یقین ہے، لیکن تو دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے سکون مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو؟ 4 پرندے کو لے۔ پرندوں کو لینا کمال نہیں ہے، اللہ نے کیا کہا؟ فصرہن، خذ 4 من الطیر فصرہن، 4 پرندوں کو لے لے، اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے ان سے محبت سے پیش آ، اتنی ان کی پرورش کر، اتنا لاڑ پیار کر ان کو، تاکہ ان کو تیری پہچان ہو جائے اور تجھے ان کی پہچان ہو جائے۔ لاکھوں نہیں، ارب نہیں، کروڑ پرندوں کے اندر اور ارب پرندوں کے اندر بھی تو ان پرندوں کو کیا کر سکے؟ پہچان سکے، یہ میرے ہی پالے ہوئے اور پوسے ہوئے کیا ہیں؟ یہ پرندے ہیں۔ فصرہن، اچھی طرح سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ کہ پھر ان کو ذبح کر، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر پہاڑ کی اس چوٹی پر جا کر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر کر کے تو اس گوشت کے ٹکڑوں کو، اس پرندے کے کاٹے ہوئے ٹکڑوں کو پھینک دے، اور پھر اس کے بعد ان کو آواز دے، ثم ادعہم یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس کیا کریں گے؟ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ویسے انہوں نے کیا، پرندے لیے، خوب پالا پوسا، پرندوں کو ان کی پہچان اور ان کو پرندوں کی پہچان ہو گئی، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ادھر ادھر رکھ دیا، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ان کو پکارا۔ جیسے ہی پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی وہ پرندے جو تھے اس کا گوشت اور ہڈیاں آپس میں ملنے لگی، اور پھر اڑ کر آئے۔ اور اصل یہاں سمجھانے کی بات یہ ہے، جب وہ پرندے اڑ کر آئے تو فوراً پہچان لیا کہ یہ میرے ہی اپنے پرندے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں اس کے بدلے دوسرے پرندے بھیج دیے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، پھر ان کے یقین کے اندر کمی محسوس ہو سکتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اسی پرندوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو دوسرے پرندوں کو بھی بھیج سکتا تھا،
وہ چیز ختم ہو جاتی جو کاٹ کر پھینک دی گئی تھی، اور دوسرے پرندوں کو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پرندوں کو جو کاٹ کر ادھر ادھر انہوں نے بکھیر دیے تھے اسی کو بھیج دیا، جب قریب آئے تو فوراً پہچان گئے۔ تو الغرض کہنے کا یہ ہے کہ جس قدر میرا اور آپ کا یقین اعلیٰ درجے کا ہوگا اسی درجے کا ہمارا ایمان بھی ہوگا، اور جتنے ہمارے ایمان کے اندر یقین کے اندر کمی، جتنے ہمارے یقین کے اندر کمی ہوگی، توکل ہمارے پاس کم رہے گا، صبر ہمارے پاس کم رہے گا، تو ہمارا ایمان بھی اسی درجے کا ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام کے واقعات یا انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کہ جنت اور جہنم اور آخرت کے دن پر یقین کیسا ہے کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی کمی بالکل نہیں ہوگی، نہیں ہمارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو سکتی ہے کہ بس ایک درجے کا ہمارا ایمان پہنچ چکا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر کیا ہو؟ بڑھوتری ہو، اور ہمارے ایمان کے اندر تقویت ہو، تو ہم کو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، اور ان حکموں پر چلنا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے کہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آپ کو بچنے کے لیے کہا ہے۔ تبھی ہمارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی اور ہمارا ایمان اس درجے کا ہوگا جس درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ایمان چاہتا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، ہمارے ایمان کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف، خشیت، تقوی، ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں، مصیبتوں سے مجھ کو اور آپ کو دور رکھے، محفوظ رکھے۔ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ، کاملہ، دائمہ، مستمرہ نصیب کرے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نوازے۔ جو بن بیاہی بچیاں ان کے بہترین جوڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام کرے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم